تیسری بڑی لڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پہلی بڑی لڑائی ہوئی بدر کی. اتنی ہسٹری یاد رکھا کریں. پہلی بڑی لڑائی کون سی ہوئی؟ غزوہ بدر. اس کے بعد دوسری بڑی لڑائی ہوئی ہے غزوہ احد. پھر اس کے بعد جو تیسری بڑی لڑائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے خندق. احد کے بعد خندق میں یہ ہوا کہ عرب کے سارے قبائل نے مل کے سوچا کہ بھائی ایک ہی دفعہ سب مل کے مدینہ کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں تاکہ یہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسی کبھی جنگ آپ نے عربوں نے دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے حملہ ہو. ان کی قبائلی جنگ ہوا کرتی تھی، ملکوں سے لڑائیاں عربوں کی نہیں ہوتی تھیں. ملکوں سے لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ کوئی ملک ان پہ حکومت کرنا چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ریگستان ہے، گھاس کا تنکا نہیں ہے، اس پہ ہمیں ملے گا کیا. ہمیشہ بڑی طاقتیں ایسے ملکوں پہ نظر رکھتی ہیں جہاں ان کو کچھ پیٹرول ہو، تیل ہو، گیس ہو، ایٹم بم ٹائپ کی چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہوں، مضبوط فوج ہو. اس ٹائپ کی چیزیں جہاں ہوتی ہیں تو وہاں بڑی طاقتوں کی نظر ہوتی ہیں. غریب ملکوں پہ کیا کرنا ہے ان کے. تو صحرا تھے عربوں کے پاس، کچھ کھجور وجور سے گزارا ہو جایا کرتا تھا. تجارتی قافلے بڑے لمبے لمبے جا کے پھر وہ کچھ سال بھر کا انتظام ہو جاتا ان کے لیے. تو اس لیے عرب جو جن لڑائیوں کے عادی تھے وہ یہی ہے کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے، پھر جس قبیلے سے ہو رہی ہے تو ان کے اپنے اتحادی قبیلے بھی ہوتے تھے، ان کے اپنے اتحادی قبیلے ہوتے تھے کہ جی ہم پہ حملہ ہوا تو تم مدد کرو گے، تم پہ حملہ ہوا تو ہم مدد کریں گے. اس طرح کے آپس میں ایگریمنٹ بھی. تو بہت بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں. خندق میں یہ ہوا، غزوہ خندق میں، کہ چاروں طرف سے قبائل نے مل کے سوچا کہ ہم مدینہ پہ اکٹھا حملہ کریں گے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ان کو. ایسی لڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ. آپ پریشان ہوئے. اب دیکھو پھر یہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ اسلحہ اٹھا کے لڑتے ہیں، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی پہلے آپ تو اپنے قواعد پورے کریں نا جو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو تو اسوہ حسنہ بننا ہے نا قیامت تک کے لیے، کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل آئے گی تو یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے، استخاروں کی بھیंٹ اپنے فیصلے نہیں چڑھائیں گے. استخارہ نکالو، جہاں ادھر کو آ رہا ہے تو ادھر چلے جاؤ، ادھر کو آ رہا ہے تو ادھر چلے جاؤ. اور یہ صرف یہ نہیں کریں گے کہ دعاؤں پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں. اب حملہ ہو رہا ہے تو اب کیا کریں؟ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا. غزوہ احد میں اللہ نے نبی کو حکم بھی دیا تھا کہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرنا. حالانکہ مشورے میں نقصان بھی ہو چکا تھا. احد میں مشورہ ہوا تھا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے اور نقصان ہو گیا تھا. پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ کرنا مشورہ ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. بھائی کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران اور فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم ان جنگوں کے عادی ہیں. فارس میں تھے نا، فارسی تھے، وہ پرشین تھے. اب دیکھو یہ عربوں کی جنگ ہوتی تو سلمان فارسی پیغمبر کے ساتھ ہوتے، وہ تو کہتے بھائی عربوں کی آپس کی لڑائی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ عرب کے خلاف جنگ نہیں تھی، یہ ایک نظریات کی جنگ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہزاروں خداؤں کو ماننے والوں سے لڑ رہے ہیں. جو باطل کا نظام دنیا میں جنہوں نے نافذ کیا ہوا ہے وہ لوگ لڑ رہے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس حق کا نظام ہے. تو یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. آج دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں نا، حق اور باطل کی نہیں ہو رہی، زمینوں کی جنگیں ہو رہی ہیں. ان کو حلال کا لیبل لگایا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے، بلکہ ملک کے لیے لڑو آپ، چاہے ملک ظلم کر رہا ہو، اس سے بحث نہیں ہوتی. اور اسلام کی تلوار جو حق اور باطل کے لیے اٹھی ہے اس کو کہتے ہیں اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. اور مسلمان ہوتے ہیں دہشت گرد. حالانکہ نظریے کی بیس پہ لڑنا اگر صحیح نظریہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، باقی کسی بیس پہ بھی لڑائی کی کوئی تگ نہیں بنتی. کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ تم کیوں اس کی زمین پہ تم کیوں قبضہ کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے دشمن پہ بڑھ کے حملے تھوڑی کرنے، اتنی تو ہم میں طاقت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے قبائل چاروں طرف سے، اکیلے نہتے کہاں لڑ سکتے ہیں ان سے؟ یہ تو مشورے میں بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو کیسے فتح کرنا ہے. نہ ان کو مدینہ آنے سے روکنا کیسے ہے، ڈیفینس کیسے کرنا ہے. تو مشورہ کس پہ ہو رہا تھا؟ اقدام پہ نہیں بلکہ ڈیفینس پہ. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں، بڑی بڑی خندق، تاکہ دشمن ان خندقوں کو کراس نہ کر سکے. ظاہر ان میں اترے گا، ایک اسپیڈ بریکر ہو گیا نا ایک بہت بڑا. تو پہلے تو گھوڑے تھے، اس میں تو ٹینک بھی نہیں آ سکتے خندقوں کو کراس کر کے، تو گھوڑے تھے، وہ کیسے آئیں گے اس کے اندر. اور مشورے ہوئے تو اس کے علاوہ نبی اور صحابہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. لیکن یہ خندقیں کھودنا آسان کام کیسے؟ گڑھے کھودے بھائی، تھوڑا تھوڑی. وہ اتنا لمبا بارڈر مدینہ کے اطراف میں، اتنا بڑا بارڈر کہ جہاں سے بھی دشمن کی فوج کے گھسنے کا خطرہ ہے
وہاں اتنی چوڑی خندق کھودیں کہ دشمن کے گھوڑے اس کو کراس نہ کر سکیں. یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. صحابہ سارے کام کاج, کاروبار, بزنس, معاش, تجارت چھوڑ چھاڑ کے کس کام میں لگ گئے؟ کدال چلانے میں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں لگ گئے. اور کہیں نرم زمین تھی, کہیں پتھریلی زمین, بڑے بڑے پتھر آ جاتے ان کو کھودنا مشکل, تو ایسی حالت ہوئی ہے. اور دشمن نے چاروں طرف پڑاؤ ڈالنا شروع, ادھر سے تیروں کی بارش ان کی طرف سے, اتنی سخت یرغار ہوئی ہے تیروں کی کہ اس کا نقشہ پھر قرآن مجید نے سورہ احزاب میں, احزاب کہتے ہیں لشکروں کو, حزب کہتے ہیں ایک لشکر, تو اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ احزاب, لشکروں والی سورت. بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا, تو اتنی تیر اندازی اور اتنی موت کا خطرہ کہ ابھی بس پہنچے یہ لوگ مدینہ میں, اور ادھر خندقیں کھودی جا رہی ہیں جلدی جلدی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں, یہاں بڑے بڑے معجزے بھی ظاہر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال آپ نے ماری تو ایک پتھر سے چنگاری اڑی. آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ بہت جلد روم اور فارس, یہ اس وقت کے امریکہ اور روس سے بھی زیادہ پاورفل ریاستیں تھیں, صدیوں سے چلی آ رہی تھی. ایک طرف روم تھے عیسائیوں کی, ایک طرف فارس آگ پرستوں کی. یہ دو بڑی پاورفل ریاستیں تھیں. روم تھے اس طرف کو, یہ قبلہ ہے نا جس طرف, اس کے شمال کی طرف, اور فارس کس طرف تھے؟ ایران کی طرف. تو اسی وجہ سے عیسائیت کا سارا زور زیادہ تر رشیا اور پھر یورپ کی طرف گیا ہے نا, ترکی اور یورپ کی طرف, وہاں ان کی بڑی ریاستیں قائم. اس طرف جو تھے نا یہ آگ پرست لوگ تھے. تبھی آپ دیکھیں نا ہندوستان میں وہ بھی بت پرست لوگ, آتش پرست لوگ, پارسی وارسی, یہ جو خطہ ہے نا ہمارا, یہ زیادہ تر آتش پرستوں کا تھا اور بت پرستوں کا خطہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزوری کی حالت میں, اور آپ خوشخبری کیا دیکھ رہے ہیں کہ روم اور فارس جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں اس کے کنگن کس کے ہاتھ میں آئیں گے؟ ان کے کنگن تمہارے ہاتھ. کوئی ہوتا اس وقت دنیا پرست, وہ کہتا دیکھو بھائی حالت اپنی یہ ہے کہ اپنا دفاع ہو نہیں رہا, اور خوشخبریاں کیا دی جا رہی ہیں کہ روم اور فارس میں ہماری فوجیں داخل ہونے والی ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. علماء نے نا ہمارے نبی کے معجزات جمع کیے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. بہت سارے ہیں وہ معجزات. صرف معجزہ یہی تھوڑی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ جو آپ کا اتنا کانفیڈنس تھا نا, اتنا کانفیڈنس, اور ایسے کانفیڈنٹ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے, یہ کانفیڈنس خود اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا یقین تھا. اور صحابہ بھی اسی وجہ سے لگے ہوئے آپ کے ساتھ. تو اسی میں پھر یہ واقعات ہوئے کہ بھوک سے حالت خراب ہو گئی. صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا کہ پتھر باندھا ہوا ہے, آپ نے اپنا پیٹ دکھایا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. پھر ایک صحابی نے دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, دودھ پلانا شروع کیا تو 1 پیالہ سب کو کافی ہو. ہانڈی میں سے سالن ڈالنا شروع کیا, آپ نے میزبان کو حکم دیا کہ ہانڈی کا ڈھکن کھول کے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, بس نکالتے رہو, اور سب کے سب لوگ سیر ہو گئے. تو صحابہ نے یہ معجزات بھی دیکھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے, مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں نا, بار بار معجزے, جب کوئی معجزہ دکھایا جاتا تو نئے معجزے کا مطالبہ. تو اللہ قرآن میں کہتا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم جب بھی پچھلی امت کو ان کا منہ مانگا معجزہ دکھاتے ہیں نا تو پھر ان کو مہلت نہیں دیتے. جیسے قوم سمود نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں, اللہ نے نکال دی, لیکن پھر اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملی ہے کہ اب ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دوں گا, اور ہلاک کر دیا پھر اللہ نے. تو اس کو کہتے ہیں تخویف کے لیے, ڈرانے کے لیے معجزے دکھائے جاتے ہیں. یعنی مخیر العقول کام کس کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی. تو اس لیے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوگا نا اس کا مطلب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ بات پھیل گئی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود بتایا کرتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے تھے کہ ہم جب کوئی معجزہ دیکھیں گے تو اللہ کا خوف ہے, لیکن حقیقت میں جب ہمیں معجزے دکھائے جاتے تھے تو یہ خوشخبری ہوتی تھی. کیا مطلب؟ یہ معجزہ کافر کے لیے تو عذاب کی پیش گوئی ہے, مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اور خوشخبری ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے, تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے رحمت ہو سکتا ہے. اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ جتنی ٹینشنیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا, حدیث میں آتا ہے کہ جو بے صبرے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن عذاب ہے, اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن ہے اللہ کی رحمت. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا عذاب ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ناشکری کی توفیق مل رہی ہے, اللہ سے دوری ہو رہی ہے, تو یہ عذاب بن کے آئی ہے. کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے, اور اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے اللہ کی, کیونکہ پیغمبروں پر بھی مشکلات آئی ہیں.
حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے؟ وبا پھیلتی ہے نا، جنازے اٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے لیکن مسلمان کے لیے یہ رحمت ہے. ویسے تو دنیا پہ عذاب ہے، کرونا ہو یا کوئی بھی ہو، بے تحاشا لوگ مرتے ہیں، کاروباروں کی ایسی کی تیسی، بہت سی فضائیہ کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے جوان موتیں ہو گئیں. عذاب ہے نا. لیکن جنہوں نے صبر کیا بھائی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، ہم علاقہ چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں. گھر میں بوڑھا بیمار ہے کورونا میں، آپ کے دادا دادی، ہم گھر چھوڑ کے فرار نہیں ہوں گے. بیگم بیمار ہو گئی، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بیگم بیمار، مارکیٹ سے شوہر شارٹ. ٹھیک ہے آپ احتیاط اس زمانے میں کرنی چاہیے تھی احتیاط، لیکن یہ تو نہیں کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، آپ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ صبر کریں، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. تو اسی تقدیر میں اگر آپ پر بھی موت آ گئی تو یہ موت کیا ہے؟ پھر شہادت ہے. تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں عذاب ہو سکتی ہے، وہی چیز دوسرے کے حق میں رحمت ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر بیت اللہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا حملہ کرنے کے لیے. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَا، بیدا کے مقام پہ جب وہ ہوں گے نا، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، سارے دھسا دیے جائیں گے زمین میں. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم. یا رسول اللہ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف کاروبار کے نیت سے وہاں گئے، جہاں بھی مجمع ہوتا ہے ٹھیلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ 6 آدمی یہاں جمع ہو جائیں، گنے کے رس والا پہنچ جائے گا، گولا گنڈے والا. اب دیکھو شب برات میں قبرستان میں بدعتی لوگ کیا کچھ جشن منا رہے ہوتے ہیں، لیکن دیوبندی جو گولے گنڈے والا ہوگا وہ پہنچ جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، اس سے کہا جائے گا بھائی تو شب برات میں قبرستان میں تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھائی بریلوی مسلک کا نہیں ہے، تو دیوبندی مسلک کا ہے. وہ کہے گا بھائی میں سفید پگڑی والا ہوں، تبلیغ میں لگاتا ہوں، لیکن گولے گنڈے یہاں پہ ٹائٹ بک رہے ہیں میرے. گول گپے کی دکان پہ پبلک آئی ہوئی ہے نا. ہو سکتا ہے وہ کہے بھائی میں نہیں سمجھتا شب برات کو جانا چاہیے قبرستان اتنا جتھوں کی شکل میں، لیکن یہ کہ ابھی بھائی ہمارا تو بزنس ہے بھائی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، وہ تو مجمع دیکھ کے جہاں بھی ان کو کوئی بزنس ہو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سے لوگ جب مجمع اتنا ہوگا تو بہت سے لوگ تو کسی اور مقصد سے وہاں پر ہوں گے، اللہ ان کو بھی دھسا دے گا. آپ نے فرمایا ہاں اللہ ان کو بھی کیا کرے گا؟ دھسا دے گا. لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن جب قیامت میں حشر ہوگا تو پھر ہر ایک سے اس کی نیت کے حساب سے معاملہ ہوگا. یہ دھسا اس لیے تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ دھسا صرف گولے گنڈے کے چکر میں دھسا تھا یہ. ٹھیک ہے نا، گولے گنڈا بیچنے کے لیے آیا تھا یہ. تو پھر آخرت میں اللہ کیا کر دے گا؟ چھانٹی. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے نا، پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو تھوڑا فرشتوں سے ذرا سائڈ پہ کر لو، اور یہ والا کیا کرتا ہے کہ یہ چونکہ برائی کے لیے آیا ہے اس کو کیا کرو. جب زلزلہ آتا ہے تو بھائی سارے ہی لپیٹ میں آتے ہیں. اللہ بچائے ہم سب کو عذاب سے، نمازی بھی اور بے نمازی بھی، شرابی بھی اور تقوی والے بھی. دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے. ہاں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے پیغمبروں کے دور میں کہ اللہ نے ایمان والوں کو پہلے بستی سے نکال لیا. اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عذاب آیا تو ایمان والے بچ گئے، نہ نہ، ایمان والوں کو پہلے سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے. اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آتے تھے، وہی بھی مر جاتے تو بچتا کون پھر پیچھے؟ آگے نسل ہی ساری خراب ہو جاتی نا. لیکن اب تو پوری دنیا میں ایمان والے پھیلے ہوئے، اس لیے اللہ بچائے کہیں عذاب آتا ہے تو ایمان والے بھی کیا کرتے ہیں، بلکہ ایمان والے اس لیے زیادہ رگڑے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ احتیاطیں کم کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کرونا میں نیک لوگ زیادہ انا للہ ہوا ہے، کیونکہ وہ گلے مل کے ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے اللہ پہ توکل اور اعتماد کا ثواب حاصل کرنے کی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اسے بہت ثواب ملے گا دوسرے کے منہ پہ چھینکنے سے، تو وہ بہت سارے بزرگ اس میں زیادہ گئے ہیں، حقیقت ہے. تو دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر بہت گئے ہیں کیونکہ وہ پیشنٹ کا علاج کر رہے تھے. خیر اب تو جنہوں نے جانا تھا چلے گئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اللہ تعالیٰ. خیر تو اب یہاں معجزے ظاہر ہوئے بہت سارے، تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں جلدی جلدی آیتیں پڑھ لیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ہواؤں کا طوفان بھیجا. ہواؤں کا طوفان آیا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے لیے وہاں قدم جمانا مشکل ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی. اور ہم نے ایسے لشکر بھی اتارے جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ فرشتوں کے لشکر تھے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب ہر طرف سے تم پر دشمنوں نے حملہ کیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق میں آ گئے. یہ کس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے؟ صحابہ کی. کیونکہ ایسا ہی شدید خطرہ ہو گیا چاروں طرف سے، اور ایسی تیر اندازی، اور مدینہ بس ہاتھ سے گیا بھی، اور سب قتل ہوں گے، قیدی ہوں گے.
تو یہ کیفیت ہو گئی. اللہ کہتے ہیں تمہارے دل خوف کے مارے اچھل کے کہاں گئے؟ حلق میں. یہ کنایا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی میرا تو دل اچھل کے حلق میں آ گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. تو یہ سب نیچرل ہے. دنیا میں کوئی اتنا بہادر نہیں ہے کہ جس پر جنگ مسلط کر دی جائے اور اسے کچھ ہو ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں نا کہ دینداری کا جو معیار آج لوگوں نے بنایا ہوا ہے قرآن و سنت میں وہ معیار نہیں ہے. دیندار آدمی کے ساتھ وہ تمام تر طبعی اور حالتیں پیش آتی ہیں جو دیندار بھی دوسری شادی کرتے ہوئے ٹانگیں کانپتی ہیں اس کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بہت بڑا بہادر ہے. تبھی کتنے ہی بڑے بڑے بہادر لوگ آتے ہیں میرے پاس جنہوں نے علاقوں کے علاقے فتح کیے ہوئے ہوتے ہیں, آرمی میں بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ, اور کارگل میں ان کی بڑی بڑی خدمات ہوتی ہیں. وہ جب دوسری شادی کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کی ٹانگیں کیا ہوں گی؟ کانپیں گی. ذہن میں رکھنا, چاہے نشان حیدر شہادت کے بعد آپ کو ملے یا کوئی وہ تمغہ امتیاز ملے یا کچھ بھی ملے, یہ نیچرل ہے. جس مسلمان کی دوسری شادی کے وقت ٹانگیں نہیں کانپ رہی ہیں وہ دائرہ استغفر اللہ زیادہ ہو جائے گا. کہنے والا تھا دائرہ اسلام سے, وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے. دائرہ انسانیت کا مطلب وہ نارمل نہیں, تو وہ تو ہوگا. اچھا خیر, ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں میرے بھائی. تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی ہے. دیکھو اسلام اس طرح سے دنیا میں پھیلا ہے, لڈو کھا کے نہیں پھیلا. یہ صحابہ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بےچارے مکہ سے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے آئے. ان کو امیدیں دلائی گئی یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. ہوا کیا؟ پہلا بدر کا معرکہ ہو گیا, وہ ایک ٹینشن. پھر احد کا معرکہ ہو گیا, وہ بھی جنگ مسلط ہوئی. پھر یہودیوں کی غداریاں, پھر خندق ہو گئی, وہ ایک مستقل ٹینشن. لیکن کیسا جذبہ صحابہ کرام کا, کیسا ایمان, قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے. بھائی ساتھ دیا ہے تو جینا مرنا اب ساتھ ہوگا. اور ایک طرف بنی اسرائیل تھے, اللہ نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی, خود سے دی. بنی اسرائیل کا صرف یہ کردار تھا کہ ایمان پہ قائم رہے. وہ اپنی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھا. اب جب ریاست مل گئی, تورات مل گئی, نبی کہہ رہے ہیں جاؤ اب خود جا کے لڑو, حملہ کرو, کہہ رہے ہیں اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا, ہم یہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ فرق تھا صحابہ کرام میں اور بنی اسرائیل میں. کیوں؟ آخری نبی ہے نا, تو اللہ امت بھی خاندانی دینا چاہتا ہے آخری نبی کو, کہ اب نبوت والا کی ذمہ داری یہ امت ہی اٹھائے گی. تو اس امت میں نبیوں والی غیرت اور اوصاف ہوں گے تو یہ کام ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے چلو میرے بھائی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تمہیں اللہ کے بارے میں خیالات آنے لگے. یہ بھی نیچرل ہے. بعض دفعہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی صحابہ کرام پہ مشکلات آئی ہیں کہ شیطان نے صحابہ کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع. بھائی کہاں گئی وہ مدد؟ ہم سے تو بڑے وعدے کیے گئے تھے, اسلام دنیا میں آئے گا, غالب ہوگا, نبی آخری نبی ہیں, اور ایسا امن قائم ہوگا کہ ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کے صنعاء سے حضر موت کی طرف جائے گی, کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں بھائی؟ بھوک پیاس اور گڑے کھد رہے ہیں اور اتنی ٹینشن, اور پھر بھی تیر پہ تیر چل رہے ہیں. اتنی تیر اندازی ہوئی اور اتنا خطرہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ 4 نمازیں ایک ساتھ قضا ہوئی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا, کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, دشمن نہ آئے تو جان بچانا پہلے فرض ہے. اور اللہ نے میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نازل نہیں کیا تھا, بعد میں تو اللہ نے نازل کر دیا اور بتا دیا کہ جنگ میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اس میں بھی حکمت تھی کہ تاکہ پتہ تو چلے کہ جب 4 نمازیں قضا ہوں گی تو پڑھی کیسے جائیں گی. تو نبی نے ان چاروں کو پڑھا. کیسے پڑھا؟ جو پہلے قضا ہوئی تھی وہ پہلے, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ, اس حدیث کی روشنی میں دونوں اماموں کا قول ہے کہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہے, نمازیں ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے, تو اگر ایک نماز قضا ہو جائے گی تو جب تک وہ پڑھے گا نہیں اگلی ہوگی نہیں اس کی. اسی حدیث کی بیس. اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ نمازیں جتنی بھی زیادہ قضا ہو جائیں, جب تک قضا پڑھو گے نہیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جب اتنی ساری نمازیں ذمے میں قضا ہو گئیں تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں, ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی کیا دلیل ہے, تو یہ الٹا ہم سے حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ قضائے عمری پڑھنا فرض ہے. وہ بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اتنی نمازیں ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہوتی, تو حدیث آپ کے ذمے ہے, الٹا ہم سے حدیث مانگ رہے ہو. جب ہم حدیث دکھاتے ہیں کہ یہ تو 4 قضا ہوئی تھی تو پڑھی ہے نا پہلے, تو 4000 کا بھی یہی حکم ہے, تو کہتے نہیں 4000 پہ کوئی حدیث دکھاؤ. یاد رکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے. میں کہتا ہوں اس نے میرے 50 روپے کھائے ہیں, عدالت کہتی ہے دلیل پیش کرو, میں 2 گواہ لے کر آتا ہوں, جی اس نے 50 روپے کھائے ہیں واپس نہیں کیے, عدالت میرے حق میں فیصلہ کرتی ہے. پھر میں اگلے دن عدالت کے پاس گیا, میں نے کہا اس نے 50 کروڑ روپے کھائے ہیں, عدالت کہتی ہے اب اس سے گواہ لیے جائیں گے, یہ دلیل دے گا.
کہ 50 کروڑ روپے اس نے نہیں کھائے. میں کہوں گا جج صاحب قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کسی کے 50 روپے کھائے تو جو دعویٰ کرے گا نا کہ اس نے کھائے ہیں وہ دلیل دے گا. تو عدالت کہے تو 50 روپے کے بارے میں لکھا ہے, 50 کروڑ کے بارے میں تھوڑی لکھا ہے. صحیح ہے نا جج صاحب, وہ سپریم کورٹ نے 50 روپے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ جو 50 کا دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہوگی. ہائی کورٹ کا جج کہہ رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ 50 کے بارے میں تھا, 50 کروڑ کے بارے میں نہیں تھا. آپ نے دعویٰ کیا اس نے 50 کروڑ کھائے ہیں تو یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کھائے اور اس پہ دلیل لے کر آئے گا کہ میں نے نہیں کھائے. ابے بھائی کامن سینس کی بات ہے, جو نہیں کھائے وہ دلیل نہیں دیتا, دلیل وہ دیتا ہے جو کھانے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہمیں اسلام میں نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قضا کے بغیر وہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, قضا بھی پڑھنی پڑے گی. بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز رہ گئی, آپ نیند کا غلبہ ہوا فجر نکل گئی, آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے, اور یہ بھی حدیث ہے غزوہ خندق کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جب بھی کوئی مسلمان حالت اسلام میں نماز چھوڑے گا تو قضا بھی اس کو پڑھنی پڑے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرج بہت ہے, 10 سال سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی, 15 سال سے نمازیں نہیں پڑھی, حرج بہت ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا. اس کا جواب یہ ہے کہ حرج جب ہے جب آپ اس کو 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پوری کر لے بھائی, وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے حرج بھی. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں 10 سال کی نماز ایک دن میں پوری کرے, 10 سال کی کتنے دن میں کرے, وہ 10 سال میں پوری کر لے نا, اس میں کیا حرج ہے. تو جب بھی کوئی اہل حدیث پوچھا کرے نا, بولا کریں کہ قضاء عمری کی دلیل کیا ہے, اس کو بولو قضاء عمری نہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے, کہ اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہو گئیں, پی گئے, تو اس کی کیا دلیل ہے. اور حدیث حالانکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے اس کی, حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اللہ کا قرض نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. زکاتیں 10 سال کی نہ دو, کسی کا قول نہیں ہے کہ وہ ساقط ہو جاتی ہیں, سب کے ذمہ وہ دینی پڑے گی. حج آپ پہ فرض ہوا, نہیں کیا, وہ کرنا پڑے گا, جب موقع ملے گا کرنا پڑے گا. تو اسی طرح زکوٰۃ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے. 10 سال نہیں پڑھی تو پڑھنی پڑیں گی, اب آپ کو 10 سال میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو. تو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو ائمہ اربعہ پہ ترجیح مت دو. بار بار میں ایک جملہ زبان سے دہراتا ہوں, ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز, کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, اور ایک 15ویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں. جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان 15ویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے, وہ ان کو قرآن و حدیث ان سے زیادہ آتا تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے. تو اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ سے میری بات ہوئی, مجھ سے بحث کر رہے تھے, السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں؟ تو حضرت آگے تشریف لیں, بلکہ آپ تو ممبر پہ آ جائیں. آج ایک میں وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں